السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 1 یعنی اس لحاظ سے کہ متفرق کتب کے نام اور مطلب ہم ڈسکس کریں گے۔ آج مختلف کتب کے نام اور مطلب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کتب کے نام اور ان کے مصنفین اور ان کتب کے معانی اور مطالب کیا کیا ہیں۔ تو چند ایک کتب کے نام اور مطلب آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 ویڈیوز کے اندر جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا مختلف کتب کے نام اور مطلب۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ صبرس کتاب کا نام ہے اور ان کے مصنف ملا وجیح ہیں، اور جس کا معنی اور مطلب ہیں تمام رسیلے اور میٹھے رس گھولنے والی۔ صبرس اردو کی سب سے پہلی کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معراج العاشقین بندہ نواز غیاث الدراز کی کتاب ہے، جس کے معنی ہیں عاشقوں کی معراج، خوشی اور راحت۔ یہ کتاب بھی اردو کے اندر پہلے نمبر پر جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ صبرس کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ ایک صوفیانہ کتاب تھی، اس لحاظ سے اس کو بھی پہلے نمبر پر درجہ دیا جاتا ہے، لیکن پہلی اردو کی باقاعدہ جو کتاب تصور کی جاتی ہے وہ صبرس ہے۔ گلزار نسیم از پنڈت دیا شنکر نسیم کی، جس کے معنی ہیں صبح کی تازہ ہوا کے جھونکے سے لبریز پھولوں کا دستہ۔ گلزار دراصل جو ہے باغ کو بھی کہا جاتا ہے، پھولوں کے دستے کو بھی کہا جاتا ہے۔ نسیم صبح کے وقت چلنے والی تازہ ہوا، نسیم بھی کہتے ہیں اسے، صبا بھی کہتے ہیں، شمیم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چند ایک نام جو تھے وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ باغ و بہار از میر امن دہلوی کی، اور جس کے معنی ہیں باغ کی رونق، یعنی باغ اور بہار، تو ہم اس کے معنی کر لیتے ہیں باغ کی رونق۔ گنج خوبی از میر امن دہلوی کی کتاب ہے، خوبیوں کا خزانہ۔ گنج خزانے کہتے ہیں خوبی، اچھائیوں خوبیوں کا خزانہ۔ آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے، جس کے معنی ہیں محفل کی زیبائش، محفل کی زینت، خوبصورتی۔ نالہ عندلیب میر درد کی کتاب ہے، جس کے معنی ہیں بلبل کی پکار۔ نالہ پکار کو کہتے ہیں، آہو بکا آواز، اور عندلیب بلبل کہتے ہیں بلبل کی آواز۔ عندلیب کی جمع انادل آتی ہے۔ سبز چین مرزا اسد اللہ خان غالب کی تصنیف ہے، جس کے معنی ہیں چین، آرام یا خوشیوں سے بھری ٹوکری۔ سبز دراصل جو ہے وہ خوشیوں سے بھری ٹوکری، چین، آرام۔ عود ہندی از مرزا اسد اللہ خان غالب کی کتاب ہے۔ عود خوشبودار لکڑی کو کہا جاتا ہے، جس کے جلانے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، یعنی خاص قسم کی ایک لکڑی ہے جس کو جلایا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو اسے عود کہا جاتا ہے۔ عود ہندی پورا نام جیسے دیا جاتا ہے۔ اردو معلیٰ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے،
جس کے معنی ہے اعلیٰ و عرفہ اردو۔ خیالستان سجاد حیدر یلدرم کی تصنیف ہے جس کے معنی ہے خیالات کا شہر۔ دراصل خیال الگ لفظ ہے، ستان الگ لفظ ہے۔ ستان باغ کو کہا جاتا ہے جیسے گلستان، بوستان، تو خیالستان خیالات کا شہر۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے جس کے معنی ہے زندگی دینے والا پانی، جس کے بارے میں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ پی لے نہ پیاس لگتی ہے نہ موت آتی ہے، یعنی حیات زندگی بخشنے والا پانی۔ تو یہ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تذکرہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے اور تنقیدی کتاب بھی تصور کیا جاتا ہے۔ سخنان فارس محمد حسین آزاد کی کتاب ہے جس کے معنی ہیں فارس کے شہر کی سخنوری۔ نرنگ خیال بھی محمد حسین آزاد کی کتاب ہے جس کے معنی ہیں نئے نرالے خیالات۔ بانگ درا علامہ محمد اقبال کی اردو کی پہلی تصنیف ہے شاعری کی، جس کے معنی ہیں گھنٹی کی آواز، جو 1924 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اسرار خودی ابھی علامہ اقبال کی کتاب ہے، یہ فارسی کی پہلی شاعری کی جو ہے علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے خودی کے راز۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، چند ایک جو ہے کتابوں کے نام اور ان کے مطالب کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، جتنی معلومات ہمیں ملتی جائیں گی ہم انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ شیئر کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کریں تاکہ آپ کے لیے اس کام میں بہتری سے بہتری لائی جا سکے۔ اللہ حافظ۔